بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد میری امت کو فتنے ایسے ڈھانپ لیں گے جیسے تاریک رات کا اندھیرا ہر کسی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس فتنے میں بندہ صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو چکا ہوگا، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو چکا ہوگا۔ لوگ دنیا کی تھوڑی سی دولت کے عوض اپنا دین بیچ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، ہم تمہیں پہچانتے تھے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے، جب وحی کا نزول ہوتا تھا، جب اچھے لوگ ہم میں موجود تھے۔ سن لو، خبردار، اللہ کے نبی جا چکے ہیں، وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ اب ہم تمہیں اسی بنیاد پر پہچانیں گے جو میں تمہیں کہوں گا۔ جس سے خیر ظاہر ہوگا ہم اس کے بارے میں خیر کا گمان کریں گے، اور جس سے شر سرزد ہوگا اس کو ہم شریر ہی سمجھیں گے اور اس سے نفرت کریں گے۔ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان جو راز ہے وہ اللہ کے سپرد کریں گے۔ خبردار، مجھ پر ایسا زمانہ آ چکا ہے کہ جو قرآن کریم پڑھتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہے اور ثواب کی ہے، جبکہ مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کچھ لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور اس سے دنیا چاہتے ہیں۔ اپنی قرت اور اپنے علم سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی بارگاہ سے ثواب کی امید کرو۔ اللہ کی قسم، میں اپنے ملازمین کو اس لیے نہیں بیچتا کہ وہ تمہیں مار پیٹ کر تمہارا مال لے، بلکہ میں ان کو اس لیے بیچتا ہوں تاکہ وہ تمہارا دین اور سنتیں سکھائے اور تمہارے درمیان انصاف کرے اور تمہاری غنیمتیں تمہارے درمیان تقسیم کرے۔ خبردار، جس کے ساتھ کسی قسم کی بھی زیادتی ہو وہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کی اطلاع مجھ تک پہنچائے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے، میں اس کو قصاص دلواؤں گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ نے قصاص کے لیے خود کو پیش فرما دیا تھا۔ خبردار، ان کو مار کر انہیں ذلیل مت کرنا اور ان کا حق ان سے روک کر ان کو بدظن مت کرنا اور ان پر جبر کر کے ان کو آزمائش میں مت ڈالنا اور ان کا مرتبہ کم کر کے ان کو ضائع بھی مت کرنا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر معاملہ سخت سے سخت ہی ہوتا جائے گا اور مال بڑھتا ہی جائے گا اور قیامت شریر ترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ جب ہم سفر سے واپس آئے تو لوگوں نے جلد بازی کی اور مدینے میں داخل ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دریافت فرمایا، آپ کو بتایا گیا کہ وہ جلدی مدینے میں داخل ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، قریب ہے کہ اس کو وہ پکارے جو اس سے بہتر ہے۔ کاش کہ میں وہ حالات دیکھ سکوں جب جبل الوراق سے آگ نکلے گی اور بصرہ میں بختی اونٹوں کی کوہانیں اس طرح چمکے گی جیسے دن کی روشنی میں کوئی چیز چمکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں جمع ہوں گے لیکن ان میں ایک بھی صاحب ایمان نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ابو البداح بن عاصم انصاری رضی اللہ عنہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دو واقعے کب رونما ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، حبس سیل کہا ہے۔ ہم نے کہا، ہم نہیں جانتے۔ اسی اثنا میں بنی سلیم کا ایک آدمی وہاں سے گزرا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا، حبس سیل سے۔ میں نے اپنے جوتے منگوائے اور ان کو پہن کر جلدی جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے ہم سے حبس سیل کے بارے میں پوچھا تھا، ہمیں اس وقت اس کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ ایک آدمی میرے پاس سے گزرا، میں نے اس سے پوچھ لیا ہے، شاید اس کے گھر والے وہی رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تیرے گھر والے کہاں رہتے ہیں؟ اس نے کہا، حبس سیل میں۔ آپ نے فرمایا، اپنے گھر والوں کو وہاں سے کسی اور جگہ منتقل کر دے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے آگ نمودار ہو اور وہ آگ بصرہ میں اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے۔ حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ امت اس وقت تک شریعت پر قائم رہے گی جب تک ان میں تین چیزیں ظاہر نہ ہو جائے۔
جب تک ان سے علم نہ اٹھ جائے، جب تک ان میں خبیث لوگوں کی کثرت نہ ہو جائے، جب تک ان میں سقارون ظاہر نہ ہو جائے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، سقارون کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا یہ انسان ہی ہے، یہ آخری زمانے میں ہوں گے، جب یہ ایک دوسرے سے ملیں گے تو سلام کی بجائے اپنے دشمن پر لعنت بھیجیں گے۔ عبد الرحمن ابن سحار العبدی اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم ہونے سے پہلے عرب کے کئی قبیلے زمین میں دھنسا دیے جائیں گے۔ لوگ یوں باتیں کریں گے، بنی فلاں میں سے کون زندہ بچائے؟ سحار العبدی فرماتے ہیں، جب آپ نے قبائل کا ذکر کیا تو میں سمجھ گیا کہ وہ عرب ہی کے قبیلے ہوں گے، کیونکہ اجمی لوگ تو اپنے علاقوں کی طرف منسوب ہوتے ہیں، یہ لوگ اپنی نسبت قبیلوں کی طرف نہیں کرتے۔ طارق بن شہاب فرماتے ہیں، ہم لوگ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا مؤذن آیا اور کہنے لگا جماعت کھڑی ہو چکی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، ان کے ہمراہ ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ ہم لوگ مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا کہ لوگ تو رکوع میں جا چکے ہیں، آپ نے مسجد میں داخل ہوتے ہی اللہ اکبر کہا اور رکوع کیا اور چل پڑے۔ ہم نے ان کی پیروی میں اسی طرح کیا۔ ایک آدمی تیز چلتا ہوا ان کے پاس سے گزرا اور اس نے آپ کا نام لے کر آپ کو سلام کیا۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے سچ کہا اور اس کے رسول نے لوگوں تک پہنچا دیا۔ جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو واپس آ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ ہم اپنی جگہوں پر بیٹھ کر آپ کے واپس آنے تک انتظار کرنے لگے۔ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ تم میں سے کون شخص عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کرے گا؟ طارق فرماتے ہیں، میں نے کہا میں پوچھوں گا۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ واپس تشریف لائے تو طارق نے ہی ان سے سوال کیا۔ ایک آدمی نے آپ کو سلام کیا، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور کہا اللہ نے سچ کہا اور اس کے رسول نے پہنچا دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی، لوگ صرف جان پہچان والوں کو سلام کیا کریں گے، تجارت عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ تجارتی معاملات میں عورتیں اپنے شوہروں کی معاونت کرے گی۔ بندہ اپنا مال لے کر پوری دنیا گھومے گا، لوٹ کر واپس آئے گا تو کہے گا اس سفر میں مجھے کوئی منافع نہیں ہوا۔